لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره وقال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ نے ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہے انسان کے مختلف حالات کو بیان فرمایا من نطفۃ خلقہ، اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف منازل میں ٹھہرایا، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک چلہ جو ہے یہ قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خون بن جاتا ہے گاڑھا، پھر لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر گوشت پوشت ہڈیاں جو ہے وہ ڈالتا ہے، اس کے اوپر گوشت پوشت چڑھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقدرہ ثم السبیل یسرہ، جب یہ 7 8 ماہ 9 ماہ یہ مکمل ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ سے باہر لے آتا ہے، باہر آنے کے لیے آسانی فرماتا ہے، رستہ مہیا کرتا ہے، مشکلات دور فرماتا ہے۔ پھر ایک مدت تک اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ٹھہرائے رکھتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر لکھ رکھا ہے دنیا میں کہ کتنی عمر پائے گا، کہاں کہاں یہ وقت گزارے گا، کیا کیا کام کرے گا، کون اس کے دوست ہوں گے، کون اس کے دشمن ہوں گے، کون سے اچھے کام کرے گا، کون سے برے کام کرے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنا سوئے گا، کتنا جاگے گا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل لوح محفوظ میں ہر انسان کے لیے، ہر ذی روح شے کے لیے، غیر ذی شعور سب کچھ لکھ دیا، غیر ذی روح چیزوں کے بھی سب چیزوں کا مقدر ہر شے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اس کے مطابق انسان دنیا میں وقت گزارتا ہے، جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے ثم اماتہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے، پھر موت کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ اقبرہ، قبر میں پہنچاتا ہے۔ کیسے پہنچاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ذریعے اس کو جب موت دیتا ہے، فرشتہ موت والا اس کی روح نکالتا ہے، پھر مخلوق کو توفیق ہوتی ہے، اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، اگر مسلمان ہے، غیر مسلم ہے تو ویسے دفن کر دیا جاتا ہے، یا کسی اور صورت میں بھی یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَقْبَرَ، پھر اس کو قبر میں پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی قبر میں پہنچتا ہے، جبکہ قبر میں بعض لوگ نہیں بھی پہنچتے، کوئی ڈوب کے مر گیا، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی جل گیا، تو قبر میں تو نہیں پہنچتا۔ اس لیے جو لوگ اس قبر کے اندر عذاب ثواب کے منکر ہیں وہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ فَأَقْبَرَ، اللہ تو فرماتے ہیں ہر ایک کو قبر میں پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو قبر کی تعریف اگر یہی ہو جو گڑھا ہوتا ہے زمین میں تو وہ ہر جگہ تو صادق نہیں آتی۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر کی تعریف یہ ہے کہ مردے کے اجزاء جس صورت میں، جس شکل میں، جس حالت میں، جس مقام پر پہنچے اسی کو قبر کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اشکال ان کا غلط ہے۔ پھر حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے مردے کے لیے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جیسے کوئی آدمی اعمال کر کے جائے گا، قبر اس کے لیے صندوق ہے، اچھے اعمال اچھی صورت میں ہوں گے، برے اعمال بری صورت میں ہوں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے التجا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔